حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کا ماحول اور جذبہ ایسا بنا دیا تھا کہ وہ جان دینا شہادت سعادت سمجھتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور اہل بیت کی مسورات کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے گریبان پھاڑ لیے ہوں گے، واویلے کیے ہوں گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شخص یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جو مزاج صحابہ سے واقف نہیں۔ اب مزاج صحابہ کو ذرا اور غور سے سنیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں، آقا کی پھپھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اللہ کی شان، شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا اور شوال کے مہینے میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ سید الشہداء ہیں۔ قیامت کے دن شہداء کے جو سردار ہوں گے، شہیدوں کے، وہ حضرت حمزہ ہوں گے، اور جو جوانوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ سید الشہداء ہیں۔ دشمنوں نے شہید کر دیا، اور صرف شہید ایسے نہیں کیا کہ بس ایک تلوار لگی، نہ، کیا کیا؟ دونوں آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، سینے کو چاک کر کے دل اور جگر کو نکال دیا، پاؤں کاٹ دیے، جسم کا یہ حال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے، رحمت اللہ عالمین رو پڑے، اور آپ نے 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ نبی علیہ السلام کے کتنے قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، کتنا تعلق تھا۔ نبی علیہ السلام کو نہایت غم اور رنج تھا ان کی شہادت کا۔ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور جسم کی حالت کو دیکھ کے سب کو تکلیف ہوئی۔ اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اطلاع ملی، وہ آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے۔ لوگوں نے منع کیا، آپ نہ دیکھیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کہنے لگی، ہٹو پیچھے، مجھے دیکھنے دو، میں تو اپنے بھائی کو مبارک باد دینے جا رہی ہوں۔ میں رونے کے لیے یا میں غم کے لیے نہیں، میں تو مبارک باد دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ مزاج تھا ان کا، یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی۔ اور ایک عام صحابیہ کا بھی سن لیجئے کیا جذبہ تھا، تو اہل بیت کی عورتوں کے کیا صبر اور استقامت کے معاملات ہوں گے، اندازے خود لگائیے۔ جب ایک عام صحابیہ کا واقعہ سنیے۔ ایک صحابیہ، ان کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر آج رات کو گھر آ رہے ہیں، انہوں نے گھر کی تیاری کی، اور جو بھی کچھ خاوند کے آنے کے لیے گھر کی مناسب تیاریاں تھیں، کھانا وغیرہ، وہ سب کر لیا۔ خاوند کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بچے کو انہوں نے چارپائی پر لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں خاوند آئے، سلام دعا کے بعد پوچھا، بیٹا کہاں ہے، بچے کا کیا حال؟ کہا آرام سے سو رہا ہے۔ تو مومن موت کے بعد آرام ہی سے سو رہا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی 10 محرم کو میری نانی کا انتقال ہوا یہیں کراچی میں، اور ان کو تدفین کے لیے ایک ان کا پوتا اترا، اور اسی طرح ایک اور جو ہے وہ نواسا وہ اترا، اور دونوں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر خوشبو تھی۔ دونوں کو اللہ نے سنگھائی جو اندر اترے تھے۔ تو مومن تو مرنے کے بعد سکون میں ہوتا ہے، تو کہا انہوں نے کہ یہ تو سکون میں ہے، آرام سے ہے۔ وہ خاوند مطمئن ہو گیا، دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے، چادر چڑھی ہوئی ہے۔ اب خاوند کو انہوں نے کھانا وغیرہ کھلایا، پانی وغیرہ دیا، بات چیت ہونے لگی، حتیٰ کہ دونوں لیٹ گئے، اور خاوند نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اس ماں نے ملاقات بھی کی جس کا چھوٹا بچہ، جس کی لاش اسی گھر میں موجود ہے، صرف خاوند کے آرام کی خاطر۔ صبح ہوئی، بیوی نے پوچھا، ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ ہاں جی پوچھئے، کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا لازمی بات ہے، واپس دینی چاہیے۔ کہا دیکھیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک امانت دی تھی، ہمارا بچہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، صرف آپ کی راحت کے لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، آپ سفر سے آئے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے یہ آپ کو دیر سے بتا رہی ہوں۔ اب آپ فجر کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام بھی کریں۔ کیا آج کے ماحول اور معاشرے میں ایسی تصور بھی کی جا سکتی ہے؟ ایسی خدمت کی کوئی مثال، ایسی صبر کی کوئی مثال؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت مشکل ترین بات ہے۔ تو صحابہ اور صحابیات کا یہ مزاج تھا۔ 2 صحابی تھے، ایک عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا،
اور بہت اس کو لالچ دی کہ عہدہ آپ کو دیں گے، سپہ سالار بھی بنا سکتے ہیں، جرنیل بھی بنا سکتے ہیں، آپ کو مال بھی دیں گے، آپ کو دولت بھی دیں گے، آپ کو شادیاں بھی کرا دیں گے، جو آپ منہ سے بولتے ہو سب کچھ آپ کو ہم دے دیں گے، آپ صرف ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا، جلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ ان کا کچھ بھی ہو جائے ہم تو اسلام مومن ہے اور ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے ایک بڑا کڑاہی منگوائی، اس میں تیل جلوایا اور دو میں سے ایک کو اندر ڈال دیا۔ جب تیل کھول گیا وہ تو چند لمحوں میں کام ختم ہو گیا۔ اب دوسرے جو صحابی تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید عقل آ گئی، جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم تو دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کو عقل سمجھتے ہیں، بہنوں کی وراثت بھی حق ادا نہیں کرتے، ہمارے تو عقل یہی چلتی ہے دنیا داری کے اعتبار سے۔ تو بادشاہ یہی سمجھا کہ دیکھو لگتا ہے عقل آ گئی۔ کہا دیکھو تمہیں کہا نہیں تھا، پہلے مان جاتے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، او بادشاہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جان جانے کے خوف سے رو رہا ہوں؟ ارے نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں میری صرف ایک جان ہے، ابھی تو کڑائی میں ڈلوائے گا میں ختم ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں جتنے میرے جسم میں بال ہیں کاش اتنی جانیں ہوتی تو اللہ کے راستے میں اتنی دفعہ میں قربان ہوتا۔ یہ جذبہ تھا، یہ اسپرٹ تھی۔ تو مزاج صحابہ کو سمجھے بغیر واقع کربلا کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مزاج عطا فرما دیا تھا۔ www.darsequran.com